ہے۔ سب سے پہلا حق جس نے میرے نبی سے وفا نہیں کی، میں سب کو بتا رہا ہوں، جو اللہ کے نبی کے ساتھ وفا نہیں کرتا اس سے کبھی وفا کی امید نہ رکھنا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک شخص اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کر رہا ہے تو اس سے مہربان تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا حق میرے نبی کا ہے کہ آپ کی ہر ادا کو اپنائیں، آپ کے ہر سنت کو زندہ کریں۔ یہ اخلاق محمدی جس میں آ گئے اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ما من شیء اسکل فی المیزان، یوم القیامہ، قیامت کے دن ترازو کے پلڑے میں سب سے بھاری عمل صرف بحسن الخلق، اچھے اخلاق ہوں گے، اس سے بھاری کوئی عمل نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے اخلاق اچھے بنائیں، اپنے دلوں کو پاکیزہ کریں۔ اگر نفرتیں ہیں تو مٹا دیں۔ جس دل میں بغض، کینہ، حسد ہوتا ہے اس دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا، اللہ کے رسول کی محبت نہیں آ سکتی۔ اندر سے اس چیزوں کو نکال کے پھینک دو، صاف شفاف ہو جاؤ۔ ایک صحابی میرے نبی کی مجلس میں آ رہا تھا، اللہ کے نبی کی مجلس ایسے لگی ہوئی تھی اور صحابہ کا چہرے اللہ کے نبی کی طرف تھے۔ آپ نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ سب نے کہا جی دیکھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ آ رہا ہے۔ سب نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا اور نیا صحابی تھا۔ اگلے دن پھر آپ مجلس میں، آپ نے پھر فرمایا جنتی دیکھنا ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ ان کے ذہن میں تھا کوئی اور اب ہم میں سے کوئی ہو جائے گا، تو پھر فرمایا وہ آ رہا ہے۔ اسی وقت پہ وہ آ رہا تھا۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا، آپ نے فرمایا وہ آ رہا ہے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ، یہ عشاء کی مجلس ہوتی تھی، تو ان کو تجسس ہوا کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں کہ تیسرا دن ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، اس کا کیا عمل ہے؟ مجلس ختم ہوئی، وہ اٹھے اور ان کے پاس چلے گئے، اس بزرگ کے ساتھ چلے گئے۔ کہا چاچا آج میں آپ کے ساتھ آ جاؤں؟ میرے ابا جی سے میری کوئی بات اونچ نیچ ہو گئی ہے، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے فرمایا بیٹا آ جاؤ۔ ان کے پاس چلے گئے کہ میں دیکھوں یہ کون سا خاص عمل کرتے ہیں جن پر آج تیسرے دن سے ان کو جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ اور یہ عبداللہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ 3 دن میں قرآن ختم کرتا، ساری رات کھڑے ہو کے نفل پڑھتا تھا۔ سب سے زیادہ مشہور عبادت گزار۔ تو جب وہ ان کے گھر پہنچے، انہوں نے بستر بنایا، اس کے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ تو عبداللہ نے چادر کھینچی اپنے اوپر اور چادر سے تھوڑا سا پردہ ہٹا کے دیکھنے لگ گیا کہ اب یہ کیا عمل کرتا ہے جس پر جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ تو انہوں نے چادر لی اور وہ بھی سو گئے۔ وہ ساری رات سوتے رہے اور یہ جاگتا رہا اور چادر سے دیکھتا رہا کہ ابھی اٹھیں گے، کوئی عمل کریں گے، نفل پڑھیں گے، کچھ دعائیں مانگیں گے، کوئی تلاوت کریں گے، لیکن وہ تو سوتا ہی رہا۔ 3 رات تک مسلسل یہ عمل، عبداللہ جاتا اور وہ سو جاتے، یہ جاگتا اور وہ سو جاتے۔ صبح اٹھا تو کہنے لگا چاچا میں چلتا ہوں، میں تو آپ کا عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا، اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ آپ جنتی ہیں، تو میں دیکھنے آیا تھا کوئی خاص عمل، پتہ آپ نے میری وجہ سے کوئی عمل نہیں کیا یا آپ کا معمول یہی ہے؟ تو فرمایا بیٹا میں تو بوڑھا آدمی ہوں، عشاء پڑھ کے آتا ہوں، سو جاتا ہوں، صبح جماعت کے ساتھ پھر پڑھ لیتا ہوں، تہجد میں بھی نہیں اٹھ سکتا ہوں۔
تو فرمایا چاچا اللہ کے نبی 3 دن سے فرما رہے تھے آپ جنتی ہیں، مجھے تجسس تھا اس لیے میں آیا تھا، چلو یہ کہہ کر چلو مسجد چلتے ہیں۔ تو یہ جانے لگا تو انہوں نے پیچھے سے بلایا بیٹا بات سنو، کہا ایک بات ہے کہ میں عمل تو کوئی نہیں کر رہا، لیکن جب رات کو سوتا ہوں نا تو میں اپنے دل کو غور سے دیکھتا ہوں کہ اس میں کسی مسلمان کے لیے بغض، کینہ، نفرت تو نہیں ہے، تو میں اپنے دل کو خالی پاتا ہوں اور اللہ کا شکر پڑھ کے سو جاتا ہوں۔ تو اس کو جھٹکا لگا، کہا چچا ہاذا ہوا، اچھلا وہ، یہی تو وہ عمل ہے، ہاذا ہوا، یہی وہ عمل ہے جس پر آپ کو جنت کی بشارت مل گئی۔ بھائیو اس دل کو پاکیزہ بناؤ، پاک ہو جاؤ مسلمانوں کے لیے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے پہ تانا تنشیب چھوڑ دو، طنز کرنے چھوڑ دو، نفرتیں ختم کرو۔ چند دن کی زندگی ہے، تہ خاک سو جائیں گے، کوئی کچھ لے کے جاتا ہے خالی چلا جاتا ہے۔ اگر خالی جانا ہی ہے تو اس دل کو نفرت سے تو خالی کر کے جاؤ، اس دل میں کسی کے کینہ اور بغض تو نہ ہو۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے اور آج ہم نے اس دل کو کوڑے کی ٹوکری بنا دیا ہے کہ جو چیز خواہش نفس ہوتی ہے اٹھا کے اندر پھینکتے ہیں، آنکھ جس کو دیکھتی ہے اندر پھینکتے ہیں، پیسے کی محبت ہے وہ بھی اندر ہے، بیوی کی، بچوں کی وہ بھی اندر ہے، غیر محرم عورت کی وہ بھی اندر ہے، تجارت کی محبت ہے وہ بھی اندر ہے، اس میں جھوٹ چلتا ہے، سچ چلتا ہے، لین دین میں وعدہ خلافی، اور یہ سب کچھ اندر ہی اندر پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ دل تو کوڑے کی ٹوکری بن چکا ہے، حالانکہ یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ اس دل کا قرار میرے اللہ کی یاد ہے، جب تک یہاں اللہ نہیں آئے گا اس دل کو کبھی چین نہیں آئے گا۔ جس دل میں اللہ آ جائے گا اس دل کو دنیا کا کوئی غم نہیں لگے گا۔ بھائیو اس دل کو اللہ کے قابل بنا دو، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو پاکیزہ ہو کے جائیں۔ یہاں داغدار لباس نہ میں پسند کرتا ہوں نہ آپ پسند کریں گے۔ میں اتنے میلے کپڑے پا کے آ جاؤں تو تُس آکو ایک کیڑا مولوی ہے اے نہیں پتہ کپڑے صاف پاؤں، آپ سب کو برا لگتا؟ تو بھائیو یہ گناہ گار جسم اللہ کے سامنے کیسے پیش کرو گے؟ تھوڑا سا ضمیر کی اچھا بھائی لوگ پیچھے والے تھوڑا آگے آ جائیں، لوگ تنگ ہو رہے ہیں پیچھے تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے اندر جھانک لو کہ میں کس لیے آیا ہوں، میرا کام کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ انسان محبت پھیلانے کے لیے آیا ہے، نفرت پھیلانے کے لیے نہیں آیا۔ ہر دشمنی اور ہر جھوٹ اور ہر نافرمانی کو محبت سے مٹایا جا سکتا ہے، ہر ٹوٹے تعلق کو محبت سے جوڑا جا سکتا ہے۔ دل فتح ہوتے ہیں تلوار سے نہیں، محبت سے، میٹھے بول سے، اور دلوں میں نفرتیں آتی ہیں سخت بول سے۔ اگر تم نے دل فتح کرنے ہیں تو بھائیو محبت کا بول بولنا ہوگا، محبت کرنی ہوگی۔ میں تبلیغ والوں سے بھی کہا کرتا ہوں، جب تم دعوت دینے جاتے ہو تو لوگوں کو کہتے ہو بھائی، تو جب وہ بھائی کہتے ہو نا تو پھر اس وقت دنیا کی سب سے عزیز ترین ہستی تمہارے سامنے وہ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ خالی اوپر سے بھائی کہہ دو۔ جب بھائی کہتے ہو تو پھر بھائی سمجھ کے کہا کرو کہ ہے ہی بھائی، تب تمہاری دعوت میں اثر ہوگا۔ صرف زبان تک بھائی کہنے کی بات نہیں ہے، اندر سے تمہارے دل میں اس کے لیے بے قراری ہو کہ یہ میرا مسلمان بھائی، اس کی زندگی